السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو بال بھارتی کی 8ویں جماعت کی کتاب سے حصہ نثر میں جو پہلا سبق دیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے مصنف محمد حسن فاروقی ہیں، آئیے اس کا پہلا اور دوسرا پیراگراف آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کی کچھ تشریحات اور خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں متن کی بلند خوانی کروں، آپ کے سامنے پہلی بات کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو پہل قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی سادہ زندگی، سخاوت، جرأت، انصاف اور علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد جن مصنف محترم نے اس سبق کو قلم بند کیا ہے، آئیے ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ محمد حسن فاروقی۔ محمد حسن فاروقی 2 دسمبر سن 1941 کو ایولا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد اب بھیونڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ بال بھارتی اردو لسانی کمیٹی پونا کے فعال رکن اور ایک عرصے تک تعلیمی رسالے آموزگار جلگاؤں کے نائب مدیر بھی رہے ہیں۔ تعلیمی موضوعات پر ان کے کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ تعلیمی منظرنامہ اور میرے علمی و ادبی رہنما ان کی تصانیف ہیں۔ یہ تھا مختصر سا تعارف محمد حسن فاروقی صاحب کا۔ آئیے ہم سبق کا متن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ انہیں تقریر و خطابت کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب رائے تھے۔ کوئی تنازع آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ تنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے۔ یہ ہم نے 1-2 پیراگراف آپ کے سامنے بلند خوانی کے ذریعے پیش کیے ہیں۔ آئیے مختصر سی تشریح آپ کے سامنے ہم کیے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کے والد صاحب کا نام ہے ابو طالب، اور ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور ابو طالب مکہ کے سرداروں میں سے تھے، ذی اثر لوگوں میں سے تھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی ابو طالب نے ہی کی تھی، لیکن ابو طالب کا گھرانہ بڑا کنبا تھا جس کی وجہ سے ہمیشہ تنگی رہتی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، لہٰذا حضرت علی بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذریعے سے نبوت کے عہدے پر سرفراز ہوئے اور دین کی دعوت، اسلام کی دعوت جب پیش کی، تو اولین حضرات جنہوں نے اسلام پر لبیک کہہ کے مشرف اسلام ہوئے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہی نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا۔ اپنی فاطمہ بیٹی جو چہیتی بیٹی تھیں حضرت فاطمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے نکاح میں دی۔ مکہ کا ایک واقعہ اس پیراگراف کے اندر بیان کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت زیادہ ستایا جانے لگا اور انتہا یہاں تک پہنچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ لوگ آ پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ تو جب حکم فرمایا ہجرت کا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اے علی، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، لیکن مکہ کے کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور کل کی امانتیں ان لوگوں کو پہنچا دینا جن کی امانتیں ہیں، اور پھر تم مدینہ ہجرت کر کے چلے آنا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ جب کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جب آپ کے بستر کے قریب پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی وہاں پر سوئے ہوئے ہیں، تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی۔ دوسرے دن آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جاتے ہیں، اور ہجرت کے دوسرے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ کر دور دراز علاقوں میں اپنے خطوط بادشاہوں کو روانہ کرتے تو وہ خطوط لکھنے کا کام بھی حضرت علی بسا اوقات کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بڑی مشہور ہے۔ پورے عرب کے اندر مکہ کے آس پاس، مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں آپ کی شجاعت کے ڈنکے بجے ہوئے تھے۔ خیبر جیسا مضبوط قلعہ جو مدینہ کے قریب تھا اور فتح نہیں ہو رہا تھا، جو کہ یہودیوں کی ایک بستی تھی، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا۔ بڑے بڑے صحابہ اس امید میں تھے کہ شاید جھنڈا ہمارے ہاتھ آ جائے، لیکن دوسرے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کے ہاتھ میں دیا، اور اسی روز خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، جو کہ ایک بہت مضبوط قلعہ تھا۔ لہٰذا یہ مختصر سی تفصیلات ان دو پیراگراف کے اندر جو دی گئی تھیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ طلباء سے یہ امید ہے کہ آپ بھی جو ہے گھر پر اپنی کتاب میں سے اس پیراگراف کو غور سے پڑھیں گے، اس کو ذہن نشین کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی سبق کے آخر میں معنی و اشارات کے ذیل میں دیے گئے ہیں، ان میں سے دیکھیں گے۔ جو الفاظ کے معنی نہیں مل رہے ہیں انہیں آپ موبائل کے اندر لغت کا ایپ لے کر، اردو ڈکشنری کا ایپ لے کر بھی جو ہے وہ معنی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کی بلند خوانی کر کے اس کو ذہن نشین کیجیے، اور اس کے ذیل میں جو کچھ اس عنوان کے تحت دیے گئے مشق سوالات ہیں ان کو آپ حل کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پیراگراف کو ہم اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔